آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ ماشاء اللہ، تبارک آپ اللہ۔ بخیر ہیں؟ ہاں الحمدللہ، ابھی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، 20-22 دن ہوئے ہیں۔ اچھا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ ہے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اور کہاں پر ہیں آج کل؟ بس گھر پر ہی ہوں۔ اچھا صرف ایک بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے، جی، یہ اتباع اور تقلید یہ دونوں ایک چیزیں ہیں یا الگ الگ ہے؟ اتباع اور تقلید دونوں ایک چیز ہیں، الگ الگ ہے۔ جی دیکھیے، لغت کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور اصطلاح کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ ہاں، یعنی لغت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ لغت میں تقلید اس طرح پیچھے چلنے کو بھی کہتی ہیں جس طرح ایک پٹا ڈالا ہوا شخص چلتا ہے، اور تقلید اس طرح پیچھے چلنے کو بھی کہتے ہیں جس طرح ہار پہن کر ایک شخص پیچھے چلتا ہے۔ جیسے ہم اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیں ہم کہ کہیں استاد کسی شاگرد کے گھر پہنچے ہوں اور وہ شاگرد آگے آگے چل رہا ہو راستہ بتانے کے لیے، تو اسے بھی تقلید کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ استاد چل رہا ہے، اور اس کو بھی تقلید کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب ہیں اور ان کے پیچھے ایک ایسا شخص چل رہا ہے جو بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا، اسے بھی تقلید کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے، اصطلاح میں نہیں، لغت کے اعتبار سے۔ لیکن اتباع عام ہے، ہر پیچھے چلنے کو اتباع کہیں گے، کس کے پیچھے چلنے کو؟ کسی کے بھی پیچھے چلنے کو اتباع کہیں گے۔ تو پھر تو مثال کے شیطان طور کی، پہ سنیے ہاں جی بھائی، اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چل رہے ہیں جی تو ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، جی، تو اتباع اور تقلید پھر تو ایک ہی ہوئی نا؟ نہ ایک نہیں ہوئی، میں تو کہہ رہا ہوں اتباع عام ہے۔ اصل میں یہ فرق جو ہے یہ اعتباری فرق سمجھ لیں آپ۔ اتباع جو استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ شیطان کی اتباع کے لیے بھی ہوا ہے، تو اس سے لیے منع کیا گیا ہے نا؟ ہاں منع کیا گیا ہے، تو لیکن لفظ تو استعمال ہوا نا اتباع کا۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان کی اتباع ہوتی، پیچھے چلتے ہیں لوگ، تو عام طریقے پر پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ عام طور پر ہی تو پیچھے چلتے ہیں نہیں، امام ابو ہمارا ایک حنیفہ خاص، رحمۃ ہم اللہ علیہ۔ ہم عام طور پر پیچھے نہیں چلتے، ہم نے تو ایک خاص، ہمارا ایک خاص نہج ہے پیچھے چلنے کا۔ تو پھر خاص کے لیے ہم کو دلیل چاہیے قرآن حدیث سے کہ بھی اللہ نے جی یا اس کے رسول نے کدھر کہا امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا؟ ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے کدھر کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں۔ جی دیکھیں، اگر بات آئے گی یہ کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے کدھر کہا، قرآن کو سمجھنے کے 20 اصول ہیں، خاص، عام، مفسر، محکم وغیرہ وغیرہ، یہ 20 ہیں۔ اگر کہیں تو میں بھی ترتیب سناؤں آپ کو۔ نہیں وہ بتائیں۔ ہاں، تو ان میں 20 میں ہمیں جس طرح قرآن میں حکم ظاہراً ملتا ہے، اسی طرح اشارت النص بھی ملتا ہے۔ صرف عبارت النص سے نہیں، اشارت النص سے بھی ملتا ہے، دلالت النص سے بھی ملتا ہے، اقتضاء النص سے بھی ملتا ہے۔ ہاں تو یہ قرآن میں یا حدیث میں یہ کدھر ہے کہ بھئی اشارہ تو نہیں ہو یا ہاں جی دلالت تو جی ہوگا ہی نہیں، جی اشارہ تو جی نہیں کدھر ہے جی کہ امام ہاں ابو حنیفہ، کیونکہ ابھی آپ بول رہے ہو کہ یہ خاص ہے، ہم جی لوگوں نے خاص کیا ہے، جی تو جی جی خاص جی کے لیے کم از کم اشارۃ النص تو ہونا ہی چاہیے۔ جی میں بتا رہا ہوں۔ جی، اشارۃ النص ہی جی کوئی آیت میں کوئی جی ذکر ہو۔ جی 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 میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، واطیع اللہ واطیع الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ تو یہ تو واضح ہے نا مفتی صاحب، جی یہ فرمائیں۔ تو عام حکم ہے، یہ تو نہیں، عام حکم نہیں ہے یہ۔ بھائی اطاعت کرو اللہ کی، جی اطاعت کرو رسول اللہ کی، جی اور کہا مانو ان کا جو تم پر صاحب امر ہیں یا جی تمہارے صاحب امر ہیں، جی تو یہ تو عام حکم ہے تمام نہیں امت کے لیے۔ نہیں، تمام امت کے لیے، یقیناً تمام امت کے لیے، لیکن لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال تو دیتا پھر اس ہوں۔ آیت میں ہی امام ابو حنیفہ کا نام ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، اگر یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر تو کہ کوئی اشارہ نہیں، تو ایسے ہی ثابت ہوگا نا۔ نہیں میری بات سنیں آپ، بھئی پھر یا تو تو کوئی، آپ سنیے تو مفتی صاحب، یا تو آپ کہیں کہ بھئی یہ بالکل ایک عام حکم ہے، جی اشارہ تم کوئی بات نہیں ہے، عام حکم ہے، جی سب کو تقلید کرنا چاہیے، جی لیکن آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی خاص کر دیا کہ یہ تو ہم نے خاص کیا ہے، تو خاص کے لیے تو بھئی جب دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص ہی ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا، یہ بات یا تو ہم کو قرآن سے ملے
یا حدیث سے ملے تب جا کر کچھ بات سمجھ آئے، یا پھر یہ کہا جائے کہ اتباع اور تقلید ایک ہیں۔ اتباع اور تقلید میں نے بتایا لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے نہیں، ہیں لغت پر دونوں تو ایک، کسی کا اختلاف نہیں ہے نا مفتی ہاں، صاحب، لغت پر تو کسی اور کا اختلاف نہیں ہے، اصطلاح اگر آپ اصطلاح دیکھتے ہیں تقلید کی اور اتباع کی تو اصطلاحی اعتبار سے بڑا فرق ہے دونوں میں۔ نہیں، اصطلاح میں ہی تو آپ نے خاص کر دیا نا اس کو، نہیں نہیں، یہی تو تقلید چکر ہے بھائی، اصطلاح میں خاص کر دیا نا، میری تقلید بات تو سنیے، پیچھے چلنے کو کہا جا رہا ہے، چلو میری لوگ بات پیچھے سنیں، چل رہے ہیں قرآن حدیث کی بات میں۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ تقلید کے لیے 11 قیود ہیں، ایک پوری تفصیلی بحث ہے، وہ 11 قیدیں جس کے اندر پائی جائے گی اس کی تقلید کی جائے گی۔ نہیں، تقلید دیکھیے سنیے، تقلید اگر لغوی اعتبار سے تقلید مان لیا جائے، میں نے مان جی لیا کہ ٹھیک ہے بھائی تقلید کرنا جی چاہیے، جی اب یہاں جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ جی یہ کہ کس کی کرنی چاہیے، جی، تو اس میں ہم نے خاص کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ضابطہ ہے، ضابطہ یہ ہے۔ سنیے تو ایک منٹ، جی اب جی، جب ہم نے ان کو خاص کر دیا تو اس کے لیے پھر ہمیں قرآن حدیث سے دلیل چاہیے نا، ورنہ تو قرآن تو دیکھو کہہ رہا ہے یہاں اللہ ایک ولی بات، رسول اولی الامر یہاں منکم۔ ایک بات اور سمجھے، ایک بات اور سمجھے، ہم نے جو خاص کیا ہے اپنے اعتبار سے کیا ہے، سب کے اعتبار سے نہیں کیا۔ ہم تو کہتے ہیں جو امام مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو امام مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، انہوں نے بھی خاص ہی کر دیا نا نہیں بھائی، انہوں نے بھی تو خاص ہی کیا، جو امام مالک یا امام حنبل یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں انہوں نے بھی جی خاص کر لیا، ہم نے بھی اپنے آپ کو خاص کر لیا، تو ہم جی تقلید کو بطور اتباع سمجھ کے اس کو ایسے ہی رہنے دیتے، یعنی کسی کی بھی تقلید کر لیتے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی، یہاں تک بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نہیں، ہر لیکن یہ ہے، نہیں، دقت تو اصل میں واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر ہوتی ہے نا، کہ جب سامنے والا بندہ کہتا ہے کہ بھئی تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہو تو جی اس کی دلیل دو، جبکہ تم اس کو واجب بولتے ہو۔ جی، تو ہم واجب کے نہیں، لیے تو امام ہمیں اعظم دیکھو، ایک منٹ، ہم امام اعظم دلالت ابو النص کی حنیفہ کی، ضرورت ہے نا، ایک کوئی منٹ میری امر بات سنیں، جب ہم واجب کہیں گے کسی میری امر بات کو۔ تو سنیں گے آپ پوری، ہاں سنیں۔ جی، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کو واجب نہیں کہتے ہم تقلید شخصی کو واجب کہتے ہیں۔ وہی بات ہو گئی نا حضرت بھائی، نہیں تو تقلید شخصی کا مطلب ہے کسی ایک شخص کی تقلید ہاں کرنا۔ تو یہی تو خاص ہو گیا نا بھائی، وہی جی جو آپ شروع میں بتائے تھے وہ جی اور واضح کر کے بتا رہے ہیں جی کہ بھئی ہم تقلید شخصی یعنی ایک امام کی اتباع یا پیروی یا ان کی تقلید کرتے ہیں، تو جی، اسی پر تو دلیل مانگتے ہیں وہ تو کہ بھئی تم اسی، نے ان کو جو خاص کیا ہے اس جی خاص کی دلیل دیجئے نا۔ جی، جیسے اس خاص کی دلیل اس کی حضور مثال میں اکرم، ایک سیکنڈ ہاں آپ کو جی ایک مثال سمجھا دوں میں، جی جی جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم پر مردار کا گوشت حرام کر دیا ہے، جی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ مردار مچھلی کھا لیتے ہیں، جی تو ہمارے پاس میں خاص دلیل ہے اس تعلق سے جی کہ ہمارے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم جی پر سمندر کا مردار حلال ہے، جی 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 تو اس پر ہم پر خاص دلیل ہے کہ ہم حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جی میں دیکھو یہ حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، جی 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 جی، تو اسی طریقے سے ہم پہ قرآن حدیث سے بھی تو دلیل ہونا چاہیے نا کہ یہ تقلید شخصی ہم پر واجب ہے اور ہم پر یہ نص موجود ہے، قطعی النص ہو، دلالت النص ہو یا اشارت النص ہو۔ دیکھیں سنیں میری بات سنیں، اصل میں آپ جو ہیں تھوڑا سا تفصیلی اگر بات، میں ایک فائل بھیج دوں آپ کے پاس، اس سے پہلے تفصیلی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو ہے آپ بات کریں زیادہ اچھا رہے گا۔ نہیں ایک وہ بات تو سنیں ذرا سی، مفتی میری صاحب بات ذرا اصل سی میں سنیں، پھر علماء تقلید کے شخصی کا اقوال اصل آ میں جاتے دلائل ہیں، اس اتنے پر ہیں، کوئی علماء کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا میری ہے، بات کوئی سنیں، کچھ کہتا ہے۔ دیکھو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اصل میں اگر ہم بات کریں گے کسی ایسے شخص سے جو کسی ایک فن کا ماہر نہیں ہوگا، بھائی ڈاکٹر بہت سارے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سارے ڈاکٹر ہیں، لیکن اگر کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہو تو آنکھوں کی بات اس سے کرنی چاہیے جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ، اگر ہم کان والے کے پاس آنکھوں کو لے کے پہنچ گئے دوا تو دے دے گا وہ اور کچھ نہ کچھ بتا بھی دے گا، لیکن اس کی بات اس درجے کی نہیں ہوگی جس درجے کی وہ آنکھوں والا ڈاکٹر کرے گا، کیونکہ وہ اسی کا ماہر ہے، اسی کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو مفتی تو صاحب آپ ایسی مجھے علماء، کیوں ڈاکٹر بنا رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں میری پی بات ڈی ایف سنیں، فائل پڑھوں گا تو مجھے تو پھر ڈگری مجھے مل جائے گا۔ بھائی آپ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہو تو آپ واضح کیجئے نا اس بات تو کو، میں بتاتا ہوں بھائی آپ آپ سے، ڈاکٹر ہو نا۔ تقلید شخصی، جی دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد، اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی مجھے آپ نہیں ملے تو میں کیا کروں، کہ ابوبکر کے پاس جانا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کسی بھی صحابی کے پاس چلے جانا 1,24,000 میں سے، آپ نے کہا ابوبکر کے پاس جانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر کے گئے ہیں۔
جی کسی اور کو کھڑا نہیں کیا کہ ایک دن ابو بکر کو کھڑا کر دیا، دوسرے دن حضرت عمر کو، تیسرے دن حضرت علی کو، چوتھے دن حضرت عثمان کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا. کئی ایک روایات یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ سمجھایا لوگوں کو کہ میرے بعد تمہیں ایک ہی کو پکڑ کے رکھنا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر حضرت ابو بکر اپنے عمل سے یہ سمجھا کے گئے ہیں کہ حضرت عمر کو پکڑ کے رکھنا ہے. حضرت عمر یہ سمجھا کر گئے کہ حضرت عثمان کو پکڑ کے رکھنا ہے. حضرت عثمان یہ سمجھا کر گئے کہ حضرت علی کو پکڑ کے. یہ اتنے سارے دلائل تقلید شخصی پر ہیں. جی جی. اگر ہم کسی ایک کو نہیں پکڑیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. اس کو میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے. ایک مثال ہے ثلاثۃ قروء. اب قروء کے ایک معنی جو ہے وہ طہر کے ہیں اور ایک معنی غیر طہر کے ہیں جو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ مراد لیتے ہیں، اور ایک معنی طہر کے ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مراد لیتے ہیں. اگر ہم کسی ایک کی بات نہیں مانیں گے، یعنی صرف اتباع کریں گے، کسی کی بھی بات مان لیں گے، امام شافعی کی یا امام جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، دیکھو بات اگر دونوں کی مانیں گے تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں کسی ایک گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. جی. اب ایک سیکنڈ مفتی صاحب، اب اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی جو آپ نے حدیث پڑھ کر سنایا عورت والا. جی. تو آپ علیہ السلام جب جن کو خود مقرر کر رہے ہیں جی تو تمام امت کو انہی پر اتفاق کرنا چاہیے تھا نا. جی بالکل. امام بانٹنے کا کیا ہوتا بھائی؟ میں بتا آپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، حالانکہ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا ہی ذکر ہے. تو ہم کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی بیان کر دینا چاہیے تھا کہ تمام امت انہی کے پیچھے ہوتی. یہ میں وہی بتا رہا ہوں. تمام امت مسلمہ کو بانٹنے سے کیا حاصل ہوا بتائیے؟ نہیں، امت بٹی نہیں ہے حضرت، بٹ گئی نا حضرت. جب اللہ کے رسول کے حکم کی بھائی جس کو آپ بطور دلیل پیش کر رہے ہو جس حدیث کو، اسی پر ہی عمل نہیں ہو رہا. اللہ اکبر، آپ بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. نہیں میں سمجھ گیا حضرت، اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر کے. اب میں بتا دوں ہوں، اگلی بات سنیں آپ پوری. اللہ کے نبی نے جو مقرر کیا ہے اس سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ تقلید شخصی ضروری ہے. اب میری بات سنیں آپ پوری ذرا. تقلید دلیل کے ساتھ ہوتی ہے بنا دلیل حضرت؟ تقلید دلیل کے ساتھ ہوتی ہے یا بلا دلیل؟ مقلد کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن مقلد پہ اعتبار کر کے دلیل اس سے مانگتا نہیں ہے. بھائی دلیل کی جو اس کی تقلید کی جو تعریف ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے حنفی فقہ کی، جی وہ یہ ہے کہ بنا دلیل جی کا مطالبہ کیے ہوئے جی کسی کی بات کو مان لینا، یہ تقلید ہے. نہیں، کسی کی بات کو نہیں، کسی کی بات کو نہیں، یہی لکھی ہوئی ہے. نہیں بالکل کہ جی اگر دیکھو آپ نے کہیں پڑھی ہے تو اسے دوبارہ پڑھنے. میں آپ کو اس کا اسکین بھیج دوں گا. بالکل یہی تعریف جو ہے وہ احناف کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. کسی کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل ماننا. بالکل بالکل بالکل. تقلید کا معنی ہی یہ ہے. اسے تقلید نہیں کہیں گے، بالکل نہیں. تقلید کا معنی ہی یہ ہے حضرت. آپ پہلے میرے پاس اسے بھیجیں، پھر میں آپ کے پاس تاریخ بھیجوں، اس کے بعد اگلی میں بات بھیج دوں گا. ابھی بھیجیں فی الحال. بالکل انشاءاللہ ابھی آج ہی بھیجتا ہوں. نہیں آج نہیں، ابھی بھیجیں. میں دوسرے اب میں بھیج رہا ہوں آپ کے پاس تاریخ پھر تقلید کی. تو آپ بھیجیے نا، پھر انشاءاللہ ادھر سے میں بھیج دیتا ہوں. میں بھیج رہا ہوں ابھی، بالکل ایک سیکنڈ. لیکن حضرت